پہلے انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی، وہ جیت کے ہم آئے ہیں، اب ہماری اکثریت ہے، عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے، کلیئر مینڈیٹ ہے، اب پیسہ چل رہا ہے، سب کے سامنے پیسہ چل رہا ہے۔ آصف زرداری، میں آج یہ آصف زرداری اور شہباز شریف پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ 30 سال سے آصف زرداری چوری کر رہا ہے، اس کو 10% کہتے تھے، اسی شہباز شریف اور نواز شریف نے اس آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن کے اوپر۔ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھیں کہ یہ آصف زرداری کو کہتے تھے کتنا بڑا چور ہے، اور وہ آصف زرداری ان دونوں کو کتنا بڑا چور کہتا تھا۔ ان کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون چھپے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈاکیومنٹری فلمز بنی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، ان کے اوپر کتابیں، وے آف دا ورلڈ جیسی کتاب، اس میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح چوری کیا ہے اس ملک کا پیسہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن چاہتا ہوں کہ ان کو بچایا گیا ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں کہتا رہا کہ ہماری پارٹی نے تو شروع ہی کی تھی 26 سال پہلے کہ پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے، لیکن میں بے بس تھا۔ جن کے پاس پاور تھی وہ انہوں نے ان کو بچایا ہے، ان کو نہیں ان کا احتساب ہونے دیا۔ اربوں روپے کی چوری تھی ان کی، اور ایسے کیسز تھے یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو بچایا گیا۔ سارے انصاف کا نظام، ہم بے بس بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈیٹس مل رہی ہیں، کبھی بیل ہو رہی ہے، پھر کبھی جج چینج ہو رہا ہے، کبھی وہ بینچ ٹوٹ رہا ہے، کبھی کمر میں درد ہو گئی ہے۔ 3.5 سال ہم ان کے خلاف جو پرانے ان کے کیسز تھے، یہ یاد، ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے۔ کیسز کب کے بنے ہوئے تھے؟ ان کے دوروں کے کیسز بنے ہوئے تھے، ان کے 10 سال جو انہوں نے لوٹ مار کی۔ اس کے باوجود ہم ان کے کیسز، ہم بے بس بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں تھا، نیب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی۔ نیب کو جیسے کیسز بنائے، کیا کرے، کب جیل میں ڈالتی، کب باہر نکالتی، گالیاں ہمیں پڑتی تھی، ہم بے بس تھے۔ اور کون ان کو پیچھے سے روک رہا تھا، کون کنٹرول، کون ڈیلز کر رہا تھا، ہم نہیں جانتے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ پاکستان کے انصاف کے نظام نے ان ڈاکوؤں کو، جو اس ملک کو، میں پھر سے کہتا ہوں، پچھلے 35 سال سے لوگ لوٹ رہے ہیں، ان کی کہانیاں ساری دنیا میں ہیں۔ یہ زرداری کو 10% کہتے تھے کہ ہر چیز پہ کمیشن 10% لیتا ہے۔ ان لوگوں کو بچایا گیا، اور اب یہ ذرا شرمناک بات، ان لوگوں نے پھر مل کے ہماری گورنمنٹ گرائی لوگوں کو خرید کے۔ اب جب ان کے ساری انتظامیہ، سب الیکشن کمیشنوں نے مل کے ہمیں ہرانے کی کوشش کی، پاکستانی قوم نے ان کو شکست دی، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ پیسے چلا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں۔ ہم کیوں ان کو کہہ رہے ہیں ہوٹل میں رہو؟ ہوٹل میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہے یہ باہر نکلیں گے، ان کے اوپر کیس کر کے ان کو جیل میں ڈال دیں گے۔ اور زرداری جیسا آدمی، یہ اس ملک کی توہین ہے کہ یہ چوڑا ہو کے کنگ میکر پھر رہا ہے، جی ایک زرداری سب پہ بھاری۔ اس چور کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا بہت پہلے۔ اس کی کیا خاصیت ہے؟ سب کو پتہ ہے یہ کیا کرتا رہا ہے۔ سندھ کو جو اس نے لوٹا ہے، جس بے دردی سے اس نے سندھ کو لوٹا ہے اور لوٹتا جا رہا ہے، 14 سال سے سندھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے چوری۔ وہ چیف مراد علی شاہ کا خود نیب چیئرمین نے کہا کہ جی اس کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، نہیں کوئی نہیں پکڑتا۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے کراچی، اس کے اندر یہ چوروں کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ان کو۔ جو بھی کریں ہم، اچھا جی قانون نہیں، کبھی جی وہ ہم کیا کریں جی عدلیہ آزاد ہے، کبھی نیب آزاد ہے، کچھ نہیں کر سکے۔ اب اس چوری کے پیسے سے پہلے جس طرح میں نے کہا انہوں نے ہماری پہلے گورنمنٹ گرائی، اب پھر اس چوری کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر۔ قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے، ان کی قوم کے اندر کچھ ہے نہیں، صرف بس چوری کے پیسے سے اب اپنے آپ کو پاور میں رکھیں گے۔ تو میں نے آج سب کو اس لیے دعوت دی، اگر انہوں نے اس چوری کے پیسے سے خرید و فروخت کر کے پبلک کا مینڈیٹ چوری کیا، اور یہ اگر انہوں نے سمجھا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم چپ کر کے مان لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں، میں اب سب کو، میں اپنی ساری قوم کو دے رہا ہوں، میں سارے اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں
کہ ہماری ساری سٹرگل آئین کے بیچ میں رہی ہے. ہم قانون کے بیچ میں چلتے ہیں. 25 مئی کو جو ہمارے سے کیا گیا ہے وہ میں کبھی بھولوں گا نہیں. اور انشاءاللہ گورنمنٹ ہماری آئے گی یہاں پنجاب میں تو ہم میرے ذہن میں ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں ان آفیسرز نے جنہوں نے قانون توڑا اس ملک کا, عورتوں بچوں پہ ظلم کیا. ہم بھولیں گے نہیں. میں آج واضح کرتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین کے بیچ میں ہمیشہ ہماری سٹرگل رہی ہے. ہم ڈیموکریٹس ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں. لیکن اگر یہ کیا, اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف. سری لنکا کے اندر وہ سٹیج آئی, کوئی پھر کنٹرول نہیں کر سکتا. جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو آئین کے اندر رکھتے ہوئے اپنا پرامن احتجاج کرتی ہے, جو انہوں نے ہمارے سے ظلم کیا 25 مئی کو پرامن احتجاج کے اوپر جو انہوں نے کیا, اور اگر اسی طرح ہم اس کے ہمیشہ پرامن رہیں, قانون کے بیچ میں رہیں, اپنا رائٹ ہمارا حق ہوتا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا, تب تک تو ہم چلتے آ رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہیں گے. یہ جاگی ہوئی قوم ہے. یہ قوم یہ نہ سمجھنا کہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ زردار ایک جیسا ڈاکو چوری کے پیسے سے, عوام کے پیسے سے, عوام کیسے پیسہ چوری کیا ہوا ہے, اس سے لوگوں کو خرید کے اور پھر عوام کا مینڈیٹ کرے. یہ قوم کنٹرول نہیں ہوگی. یہی سارے زرداری اور یہ چھپتے پھریں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں, میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, دانت نکال کے بیٹھے ہوئے تھے, آج ڈالر پہنچ گیا 250 روپے پہ. 250 روپے کا ڈالر ہو گیا. آج ذرا ملک کے حالات دیکھیں. میں نے کہا بھی تھا اور میں پھر سے آج کہنا چاہتا ہوں, میں نیوٹرلز کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے سازش کو کامیاب ہونے دیا, کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی, خاص طور پہ یہ چور جنہوں نے ہمیشہ, جن کا کام ہی ملک لوٹنا ہے. یہ تو آئے NRO کے لیے تھے. آج حالات دیکھ لیں اپنی اکانومی کا, اور جس طرف یہ ملک جا رہا ہے, قوم کو تکلیف ہے. یہ دان نکال رہے ہیں. یہ کیوں دان نکال رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, ڈالرز میں پیسہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے. قوم غریب ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے روپیہ گرتا جا رہا ہے, قوم کی دولت کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ دان نکال رہے ہیں کیونکہ ان کا تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں, آپ نے اپنے دیکھنا کل اگر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, یہ قوم چپ کر کے, کسی کو میں آپ کہہ رہا ہوں آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا. ایک حد ہوتی ہے قوم جدھر تک جاتی ہے, پرامن احتجاج پہ بھی رہتی ہے. لیکن جب آپ یہ حرکتیں کریں گے کہ چور آ کے لوگوں کو خرید کے, جس طرح ایک آدمی کو بھجوا دیا انہوں نے ترکی پیسے دے کے, پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ, اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح یہ قوم چپ کر کے بیٹھی رہے گی, کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کل اگر تو یہ انہوں نے یہ کیا جو ابھی ان کی پلان ہے, پیسے دے کے خریدنا لوگوں کو, تو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا. کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا, اور انشاءاللہ اگر عوام کا مینڈیٹ کو عزت دی گئی, واقعی ووٹ کو عزت دی گئی, تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, اور ہم انشاءاللہ اس کا پھر ایک جشن بنائیں گے. پاکستان پائندہ باد.